نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ ناظرین، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی، ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دیتے تھے۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے مبدوں میں آگ روشن رہتی تھی، پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ محسوس دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو عزت و جلال عطا کر ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ بخش دے۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں اور ہمارے پرچم کو اتنا بلند کر کے آسمان کو چھونے لگے۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان میں ہمارا جھنڈا لہرایا جائے گا وہاں دشمن کو شکست فاش ہوگی اور مجوسیوں کو عظیم و شان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش قدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں ہوئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو سب کچھ حس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں، جس طرح کعبے میں رکھے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان سلطنت کی بساط الٹ گئی۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین سیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔